حضرات، قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی یہ ہے کہ ناچ گانا اور شراب کا استعمال بالکل عام ہو جائے گا۔ لوگ اس کو حلال کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کریں گے۔ چنانچہ آج مارکیٹ میں شراب بالکل عام ہے، کھلے عام اس کا لین دین ہو رہا ہے، نام بدل بدل کر اسے بیچا جا رہا ہے۔ میوزک عام ہے، رات دن گانے سنے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تلاوت چھوٹ رہی ہے، قرآن کریم کو سننے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، سروں کے اوپر گانے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گانا گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے اور ان کی شکل و صورت کو بدل کر بندر اور سور بنا دیں گے۔ اللہ اکبر! گانا سننے، میوزک سننے اور شراب پینے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ افسوس کہ آج کے معاشرے میں جہاں کفار و مشرکین شراب اور ناچ گانے کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انتہائی سخت وعید سنائی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ شریعت نے میراث کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا حق یہ کہہ کر کے مارا جاتا ہے کہ اس کا حصہ اس کے جہیز میں دے دیا گیا۔ اسی طرح وارثوں میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اس کے حق کو بھی دبا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس پر بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو میراث سے محروم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی میراث یعنی جنت سے محروم کر دے گا۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنی بہنیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو میراث سے محروم ہو چکی ہیں اور ان کے بھائیوں نے ان کی جائیداد کے اوپر، ان کے حصوں کے اوپر قبضہ جما لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر خدا کا خوف اور ڈر نہیں ہے، حالانکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میراث کے سلسلے میں ان کے بھائیوں سے پوچھے گا اور ان کے حق کو واپس دلوائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس معاملے کو بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں غفلت برتنا، سستی کرنا اور کسی کے حق کو دبا لینا، آپ دنیا میں کسی کے حق کو دبا سکتے ہیں لیکن آخرت میں آپ کو اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ اس لیے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دے دیجئے، اور اگر آپ کی بہنیں خوشی سے آپ کو معاف کر دیتی ہے اور اپنا حصہ آپ کو دے دیتی ہے تب تو اس کی گنجائش ملتی ہے، لیکن اس کی رضامندی کے بغیر اس کے حصے کے اوپر قبضہ کر لینا اور یہ کہنا کہ ہم نے تمہارا حصہ تمہاری شادی میں دے دیا، ہم نے تمہاری شادی میں بہت خرچہ کیا ہے لہٰذا اب تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سراسر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔